اللہ نے بہت سی قوموں پر عذاب نازل فرمائے ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے، لیکن جو اللہ نے فرعونیوں پر عذاب نازل فرمائے وہ اپنی ترتیب اور ہولناکیوں سے سب سے مختلف تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ دردناک عذاب کون کون سے تھے۔ یہ عذابات دیکھنے کے باوجود قوم کس قدر سرکش ہو گئی اور ایمان نہ لائی، اللہ نے ان پر کیسے کیسے عذابات نازل فرمائے اور کیسی کیسی مخلوق ان پر مسلط کی، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنے محل میں تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اللہ کے حکم سے اژدھا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا۔ سارے جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے اور سب سجدے میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون سرکش ہو گیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم شروع کر دیے۔ فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، تو اسے ایسے عذاب میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہو اور بعد کی قوموں کے لیے نشان عبرت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعون پر 5 عذابات مسلط فرمائے۔ سب سے پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور ایسی تیز بارش آئی کہ فرعونیوں کے محل پانی سے بھر گئے۔ پانی ان کی گردنوں تک جا پہنچا، وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکتے تھے۔ ان کی سب فصلیں تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے نہ کوئی کھیتی اگتی اور نہ جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا۔ پھلوں کی کمی اور درختوں کی پیداواری میں کمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب اس لیے مسلط کیے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے، لیکن عذاب دیکھنے کے باوجود وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر ساتھ ہی ساتھ تھے، لیکن مسلمانوں کے گھر عذابات سے محفوظ رہتے۔ فرعون بڑے چیلنج انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، تم ہم پر جو بھی جادو مصیبت ڈال رہے ہو اس کے باوجود ہم تمہاری بات نہ مانیں گے۔ جب عذاب سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، اگر تمہارا رب ہمیں اس عذاب سے نجات دے گا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ عذاب ان سے دور کر دیا گیا۔ عذاب دور ہونے کے بعد وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اللہ نے ان کی کھیتیاں پہلے سے اور سرسبز کر دی۔ فرعون کہنے لگا، یہ عذاب تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ جب ان کے ہاں فصل کی اچھی پیداوار ہوتی تو کہتے یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے، جب پیداوار نہ ہوتی تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ جب وہ اور سرکش ہو گئے تو اللہ نے 1 ماہ بعد ان پر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا جو ان کے گھروں بستروں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے ان کا امن و سکون برباد ہو گیا۔ زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سب درخت، دروازے، میخوں کو بھی چٹ کر گئی، جس کی وجہ سے ان کے محلات گرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دوبارہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے عذاب دور فرمایا، مگر پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ 1 ماہ بعد وہ خوشحال رہتے۔ جب دوسرا عذاب آتا تو اس سے بڑا سخت ہوتا تو اللہ نے ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کیا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ ایک ٹیلے کی طرف جاؤ اور اس پر لاٹھی مارو۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس گئے اور اس پر اپنا عصا مبارک مارا تو وہ جوؤں سے پھٹ پڑا، وہاں سے نکل کر گھروں اور کھانوں کی چیزیں میں گھس گئی۔ پھر عذاب سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹا دے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وعدے سے پھر گئے اور اس سے زیادہ سرکش ہو گئے۔ ہر 1 ماہ بعد ان پر عذاب مسلط کیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آتے۔ پھر اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب مسلط کیا۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ایک بندے پر مینڈک ہوتے
ان کے کھانوں کے برتنوں میں مینڈک بھرے ہوتے، حتیٰ کہ کوئی کھانے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں گھس جاتا۔ پھر کچھ ٹائم بعد ان پر خون کا عذاب مسلط کیا۔ فرعون کے تمام نہر، کنویں، چشمے خون میں آلودہ ہو گئے۔ مصر میں ان کے پانی میں خون ہی خون نظر آتا۔ جب وہ پانی پینے کے لیے لیتے تو اس میں تازہ خون پاتے، کہیں سے انہیں پانی نہ ملتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ نہر سے پانی لیتے تو وہ پانی نہایت شفاف ہوتا۔ فرعون سوچتا کہ یہ کس قسم کا جادو ہے۔ فرعون نے حق کو نہ مانا، غرور و تکبر کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، گھن کا کیڑا، مینڈک، خون، یہ کھلے معجزات تھے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ قوم نے اس کی پیروی کی، اللہ نے ان سے سخت انتقام لیا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، کوئی باقی نہ رہا۔ آج پوری کائنات اسے برے نام سے یاد کرتی ہے۔